بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کربلا کا نام آتے ہی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں اور دل غم سے بھر جاتا ہے۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ حق و باطل کے درمیان وہ عظیم معرکہ ہے جس نے رہتی دنیا تک کے ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا پیغام دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کو خیر بات کہا تو وہ صرف یزید کی بیعت سے انکار نہیں کر رہے تھے، بلکہ ایک ایسا سفر شروع کر رہے تھے جو انسانیت، حریت اور دین کی سربلندی کی علامت بن گیا۔ مدینہ سے مکہ، پھر مکہ سے کربلا تک یہ سفر قربانی، صبر، استقامت، وفا اور عظمت کردار کی وہ روشن داستان ہے جس پر آج بھی ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قدم بقدم اس عظیم سفر کا احوال بیان کریں گے، وہ لمحے، وہ مقامات، وہ فیصلے اور وہ قربانیاں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثاروں نے اللہ کے دین کی خاطر دیں، ان کا تفصیلی جائزہ لیں گے تاکہ آپ جان سکیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کیوں گئے اور امت مسلمہ کو کیا پیغام دے کر گئے۔ ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے اور سکپ کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ ناظرین، کربلا کے واقعے کا آغاز مدینہ منورہ سے ہوتا ہے، جہاں سے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق و صداقت کی خاطر ہجرت فرمائی۔ مدینہ سے کربلا تک کا یہ سفر محض جسمانی نہیں بلکہ ایک عظیم روحانی اور فکری جہاد تھا، جس کا آغاز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اور باطل قوتوں کے سامنے سر نہ جھکا کر امت کو یہ درس دے گئے کہ حق کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینا چاہیے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کربلا کے سفر کا آغاز کب اور کیسے ہوا اور سفر کے دوران کیا اہم واقعات سامنے آئے۔ یاد رکھیں، اسلامی خلافت کا نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں عدل، انصاف، تقوی اور شریعت محمدی کے بنیاد پر قائم رہا، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے آخری سالوں میں جب خلافت ملوکیت کی طرف مائل ہوئی تو مستقبل میں ایک خطرناک تبدیلی کی بنیاد پڑ گئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 60 ہجری میں ہوئی اور ان کے بعد ان کے بیٹے یزید نے خلافت کی باغ ڈور سنبھالی۔ روایت بتاتے ہیں کہ یزید کی خلافت کی بنیاد مشورے اور رضامندی کی بجائے وراثت پر رکھی گئی، جو کہ اسلامی طرز خلافت کے خلاف تھی۔ مزید یہ کہ یزید کی ذاتی زندگی میں دینداری، تقوی اور شریعت پر عمل کمزور تھا۔ وہ شراب نوشی، فسق و فجور، ظلم، بدعت اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے غفلت کا مظہر بن چکا تھا۔ ایسے شخص کی خلافت کو امت مسلمہ کے لیے صالح افراد، صحابہ کرام اور اہل بیت ہرگز تسلیم نہیں کر سکتے تھے۔ اسی وجہ سے مدینہ منورہ میں جب یزید کی بیعت کا معاملہ اٹھا تو وہاں کے گورنر ولید بن عتبہ کو حکم دیا گیا کہ وہ امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر افراد سے فوری طور پر بیعت لے۔ یہ وہ عظیم ہستیاں تھیں جن کی بیعت یزید کے لیے شرعی جواز اور عوامی مقبولیت کا ذریعہ بن سکتی تھی۔ روایت کے مطابق گورنر مدینہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے وقت دربار میں بلایا تاکہ خفیہ طور پر بیعت لی جا سکے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ناگہانی دعوت سے خبردار ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند وفاداروں کو ساتھ لے کر دربار میں گئے اور ولید سے فرمایا کہ یہ معاملہ عوام کے سامنے ہو تاکہ لوگ دیکھیں کہ میں کس چیز کی بیعت کر رہا ہوں۔ جب ولید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا تو امام نے نہایت حکمت، فہم و فراست اور دلیری سے فرمایا، ایسا شخص جو نبی کا نواسا ہے، جو حق و باطل کو پہچانتا ہے، جو قرآن اور سنت کا عالم ہے، وہ فاسق و فاجر یزید جیسے شخص کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ناظرین، یہ انکار صرف ایک شخص کا انکار نہیں تھا بلکہ وہ آواز تھی جو قیامت تک کے حق کے لیے گونجتی رہے گی۔ ولید نے امام حسین کو زبردستی روکنے کی کوشش کی، مگر امام نے موقع کی نزاکت کو بھانپ لیا اور فرمایا کہ میں کل بیعت پر غور کر کے فیصلہ دوں گا۔ روایت بتاتے ہیں کہ اس رات امام حسین نے مدینہ چھوڑنے کی تیاری شروع کر دی، کیونکہ آپ کو یقین ہو چکا تھا کہ یزید کی حکومت میں آپ کا قیام محفوظ نہیں رہا۔ کہتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ وہ مدینہ منورہ کو خیر بات کہہ کر حرم امن مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کریں گے، جہاں کی حرمت اللہ تعالیٰ کی جانب سے محفوظ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اہل خانہ، خواتین، بچوں اور چند وفادار صحابہ کے ساتھ خاموشی سے روانگی کی تیاری کی۔ یہ خفیہ منصوبہ بندی اس لیے ضروری تھی
تاکہ حکومت وقت ان پر راستے میں حملہ نہ کرے یا گرفتار نہ کر لے۔ یوں 28 رجب 60 ہجری کو رات کے وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان اور قریبی ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ یہ وہی مدینہ تھا جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، پلے بڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں تربیت پائی، اور جہاں آپ کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم، والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی خاک تھی۔ اس پاک سرزمین کو چھوڑنا امام حسین کے لیے آسان نہ تھا، مگر دین کی حرمت، امت کی بیداری اور حق کی سربلندی اس ہجرت کو لازم بنا چکی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قافلہ مکہ کی طرف بڑھا اور چند دنوں بعد ماہ شعبان کے آغاز میں مکہ مکرمہ پہنچا۔ وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 ماہ قیام فرمایا۔ ان مہینوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد الحرام میں عبادات کیں، زائرین حرم سے ملاقاتیں کیں اور مختلف علاقوں سے آنے والے لوگوں سے گفتگو کر کے امت کے حالات سے آگاہی حاصل کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ میں قیام پذیر تھے تو ادھر کوفہ کے عوام میں یزید کی فاسقانہ حکمرانی کے خلاف بے چینی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ چونکہ کوفہ کا تعلق سابقہ خلافت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا، وہاں کے لوگ اہل بیت سے خاص محبت رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ امام حسین ہی وہ شخصیت ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، علم و تقوی کا پیکر اور خلافت کے اصل وارث ہیں۔ اسی جذبہ محبت، دینی غیرت اور عدل کی تلاش میں کوفہ کے لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا۔ روایت کے مطابق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے مجموعی طور پر 12,000 کے قریب خطوط موصول ہوئے۔ ان میں اہل کوفہ نے یک زبان ہو کر امام سے درخواست کی کہ وہ کوفہ تشریف لائیں تاکہ وہ آپ کی بیعت کر کے یزید جیسے ظالم حکمران کے خلاف قیادت کے تحت متحد ہو سکیں۔ ہر خط میں امام حسین سے وفاداری، نصرت اور جان و مال سے مدد کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ ان خطوط کے ساتھ ساتھ کوفہ کے سرکردہ افراد کے نمائندے بھی مکہ پہنچ کر امام حسین کو اپنی سنجیدگی اور اخلاص کا یقین دلاتے رہے۔ امام حسین نے ان خطوط اور نمائندوں کو غور سے سنا مگر بغیر تحقیق کے کسی عملی اقدام سے گریز کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ جذباتی وعدوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نہایت دانشمندانہ فیصلہ کیا کہ کوفہ بھیجنے کے لیے کسی قابل اعتماد اور قریبی شخص کو منتخب کیا جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی جلیل القدر تابعی اور نڈر انسان حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ کیا تاکہ وہ وہاں کے حالات کا عینی جائزہ لیں اور دیکھیں کہ اہل کوفہ وہ واقعی امام کی حمایت میں سنجیدہ ہے یا صرف جذباتی دعوے کر رہے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل مکہ سے روانہ ہو کر کوفہ پہنچے تو وہاں کے عوام نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ ہزاروں افراد نے ان کے ہاتھ پر امام حسین کے نمائندے کے طور پر بیعت کی۔ کوفہ کی فضا امام حسین کی آمد کے انتظار میں پرجوش ہو گئی۔ حضرت مسلم نے وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر امام حسین کو خط لکھا اور لکھا کہ اہل کوفہ بڑی تعداد میں آپ کی آمد کے منتظر ہیں اور دل و جان سے بیعت کے لیے تیار ہیں، لہذا فوراً کوفہ روانہ ہو جائیں۔ مگر حالات جلد ہی یکسر بدل گئے۔ یزید کو جب کوفہ کے حالات کا علم ہوا تو اس نے عبید اللہ بن زیاد کو، جو اس وقت بصرہ کا گورنر تھا، کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا۔ عبید اللہ ایک انتہائی ظالم، مکار اور سفاک حکمران تھا۔ وہ کوفہ پہنچتے ہی حالات پر قابض ہو گیا۔ پہلے اس نے دھونس اور دھوکہ دہی سے کوفہ کے باثر افراد کو اپنے ساتھ ملایا، پھر عام لوگوں پر ظلم و تشدد، دھمکیوں، گرفتاریوں اور قتل و غارت کے ذریعے ایسا خوف طاری کیا کہ جو عوام کل تک امام حسین کی حمایت میں پرجوش تھے وہ آج چھپنے لگے۔ کوفہ میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ہوتے چلے گئے۔ وہ جو چند روز پہلے ہزاروں کی بیعت کے ساتھ مضبوط نظر آ رہے تھے، اب تنہائی اور بے کسی کا شکار ہو گئے۔ بالآخر ابن زیاد نے انہیں گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ ناظرین، یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک المناک باب ہے جہاں وفاداری کے دعوے دھوکہ بن گئے اور نبی کے نواسے کے نمائندے کو تنہا کر دیا گیا۔ کہتے ہیں حضرت مسلم کی شہادت کی اطلاع امام حسین کو اس وقت ملی جب وہ کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے اور سفر خاصا طے کر چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک نئی آزمائش کھڑی ہو چکی تھی، مگر آپ نے صبر، توکل اور یقین کے ساتھ سفر جاری رکھا، کیونکہ اب مقصد بیعت نہیں بلکہ حق کا پرچم بلند کرنا تھا، چاہے اس کے لیے جان کیوں نہ دینی پڑے۔ ناظرین، روایت بتاتی کہ 8 ذی الحج 60 ہجری یوم الترویہ وہ دن تھا جب لاکھوں حجاج مکہ مکرمہ سے میدان عرفات کی طرف روانہ ہو رہے تھے تاکہ حج کے عظیم رکن کی ادائیگی کر سکیں
انہی لمحات میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ میں 4 ماہ سے قیام پذیر تھے، آپ نے اچانک ایک اہم اور فیصلہ کن اقدام کا اعلان کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احرام کھولا اور حج کو عمرے میں تبدیل کرتے ہوئے مکہ سے روانگی کا اعلان کر دیا۔ اس فیصلے کے پیچھے جو حکمت تھی وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الفاظ سے واضح ہوتی ہے: میں نہیں چاہتا کہ خانہ کعبہ کی حرمت میری وجہ سے پامال ہو۔ اگر مجھے یہاں قتل کیا گیا تو قیامت تک لوگ کہیں گے کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں شہید کیا گیا۔ یہ الزام میں امت کے ماتھے پر نہیں لینا چاہتا۔ ناظرین، آپ کا یہ فیصلہ ایک غیر معمولی بصیرت، فہم دین اور حرمت حرم کا گہرا شعور ظاہر کرتا ہے۔ امام حسین نے اللہ کے گھر کے تقدس کو یزید کی سازشوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ذاتی سلامتی کی قربانی دے دی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل بیت، بچوں، خواتین اور چند مخلص ساتھیوں کے ہمراہ کوفہ کی طرف روانگی اختیار کی۔ قافلے میں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر قریبی رشتہ دار شامل تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یہ سفر صرف ایک سیاسی تحریک نہیں بلکہ حق اور باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن جد و جہد کا آغاز ہے۔ اس کے باوجود آپ نے سفر کو جاری رکھا۔ مکہ سے کوفہ تک کا سفر طویل اور دشوار گزار تھا۔ امام حسین کا قافلہ راستے میں کئی اہم مقامات سے گزرا، جن میں تنعیم، صفا، زبالہ، قصر بن مقاتل اور شراف جیسے مقامات شامل تھے۔ ان تمام مقامات پر وقتاً فوقتاً امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات کی سنگینی کا اندازہ ہوتا گیا۔ تنعیم سے روانگی کے بعد صفا اور زبالہ کے درمیان کچھ افراد امام سے ملے اور ان سے خیر خواہی کا اظہار کرتے ہوئے کوفہ نہ جانے کا مشورہ دیا۔ انہی میں سے کچھ افراد نے اشارہ دیا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کوفہ کے حالات میں غیر معمولی تبدیلی آ چکی۔ جب قافلہ زبالہ کے مقام پر پہنچا تو وہاں امام حسین کو چند اہم خبریں موصول ہوئیں۔ انہی میں ایک دل دہلا دینے والی خبر یہ تھی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 2 بیٹے شہید کیے جا چکے ہیں۔ اس سانحے نے قافلے پر سکتہ طاری کر دیا۔ امام حسین نے قافلے کے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور نہایت حکمت و دانائی کے ساتھ فرمایا: ہم پر حجت تمام ہو چکی ہے۔ جن لوگوں نے میرے ساتھ آنے کا وعدہ کیا تھا وہ اب اپنی وفا سے پھر چکے ہیں۔ اب جو شخص میرے ساتھ رہنا چاہے وہ عذرۂ یقین و وفاداری رہے، اور جو واپس جانا چاہے اسے مکمل آزادی حاصل ہے۔ میں اس پر کوئی الزام نہیں دوں گا۔ یہ اعلان دراصل امام کی قیادت کا مقام ظاہر کرتا ہے، جو جبر سے نہیں بلکہ اخلاص، بصیرت اور سچائی پر مبنی تھا۔ امام نے نہ صرف اپنے جانثاروں کو رخصت کا اختیار دیا بلکہ عملی طور پر ثابت کیا کہ ان کا مشن ذاتی تحفظ یا اقتدار کے لیے نہیں بلکہ حق کی سربلندی اور باطل کی بیخ کرنی کے لیے تھا۔ اس موقع پر بہت سے لوگ، جن میں کچھ عام افراد اور قبائل کے نمائندے شامل تھے، راستے ہی سے واپس لوٹ گئے۔ اب قافلے میں صرف وہی افراد باقی رہ گئے تھے جو ہر حال میں امام حسین کے ساتھ وفادار رہنے پر تیار تھے، چاہے آگے جو بھی آفت یا قربانی کا مطالبہ ہو۔ یہی وفادار قافلہ تھا جو تاریخ میں اصحاب کربلا کے نام سے زندہ جاوید ہو گیا۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ جب امام حسین کا قافلہ قصر بن مقاتل کے مقام پر پہنچا تو اچانک یزید کے ایک نمایاں سپہ سالار حر بن یزید ریاحی کی لشکر سامنے آیا۔ حر کوفہ کے لشکری کمانڈروں میں سے ایک بااثر اور تجربہ کار شخص تھا، جسے عبید اللہ بن زیاد نے امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا تھا۔ حر نے قافلے کے سامنے آ کر امام حسین سے کہا کہ آپ کو کوفہ جانے کی اجازت نہیں، کیونکہ گورنر کا حکم ہے کہ آپ کو کوفہ پہنچنے سے روکا جائے اور نہ ہی آپ کو مدینہ یا کسی اور جانب واپس جانے دیا جائے۔ ناظرین، یہ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا جہاں ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وعدے اور کوفے کے لوگوں کے خطوط کے مطابق سفر پر تھے، اور دوسری طرف سامنے ایک مسلح لشکر کھڑا تھا۔ امام حسین نے نہایت تحمل اور وقار سے فرمایا: میں اس وجہ سے آیا ہوں کہ تمہارے خطوط اور قاصد مجھے بلاتے رہے۔ اگر اب تم لوگ اپنی رائے بدل چکے ہو تو میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ مگر حر بن یزید نے صاف الفاظ میں کہا: مجھے حکم ہے کہ نہ آپ کو آگے بڑھنے دوں، نہ واپس جانے دوں، بلکہ آپ کو کسی غیر محفوظ مقام پر ٹھہرا دوں جہاں سے نہ آپ بھاگ سکیں نہ حملہ کر سکیں۔ ناظرین، یہ کشمکش نہ صرف ایک فوجی رکاوٹ تھی بلکہ وہ تاریخ کا موڑ تھا جہاں حر بن یزید جیسے شخص کے دل میں بھی سچائی کی چنگاری جلنے لگی۔ امام حسین کے انداز گفتگو، حلم اور خلوص نے حر کے دل پر اثر کیا، مگر اس وقت وہ اپنے سرکاری منصب سے ہٹ کر کوئی قدم نہ اٹھا سکا۔
چنانچہ قافلہ آہستہ آہستہ کربلا کی سمت بڑھنے لگا۔ روایت کے مطابق حر بن یزید ایک جواں مرد، نڈر پہلوان اور طاقتور سپہ سالار تھا۔ کوفہ کے لوگ اسے کوفہ کا دلیر ترین مرد قرار دیتے تھے۔ فنون جنگ و حرب سے خوب آشنا تھا۔ زیرک سپہ سالار کا شمار ان خاص سپہ سالاروں میں ہوتا تھا جو زمانے کے پہلے درجے کی طاقت یعنی سلطنت ایران کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب حر عبید اللہ کے محل سے نکل رہا تھا تو پیچھے سے ایک صدا آئی۔ صاحب آواز کہہ رہا تھا، حر تمہیں مبارک ہو کیونکہ تم خیر کی سمت جا رہے ہو۔ حر پلٹا صدا کی جانب مگر اسے کوئی نظر نہ آیا۔ حیرت کے ساتھ اپنے آپ سے پوچھا، یہ کیسی بشارت ہے اور کون سی خیر ہو سکتی ہے جو امام حسین کے خلاف لڑنے میں ملتی ہے؟ ناظرین، بالآخر 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین اور ان کا قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا۔ یہ مقام دریائے فرات کے قریب تھا مگر خود قافلے کو پانی تک رسائی نہیں دی گئی۔ امام حسین نے یہیں قیام کرنے کا فیصلہ کیا۔ خیمے نصب ہوئے، بچے، خواتین اور اہل بیت نے سخت زمین کو اپنا عارضی ٹھکانہ بنایا جہاں آگے تاریخ کے سب سے عظیم واقعات رقم ہوئے تھے۔ کربلا میں قیام کے دوران عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد بن ابی وقاص کو امام حسین کے خلاف جنگ کے لیے روانہ کیا۔ عمر بن سعد کو حکم دیا گیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرو۔ اگر وہ انکار کریں تو ان پر سختی کرو، یہاں تک کہ پانی بند کر دو تاکہ وہ پیاس کی شدت سے مجبور ہو جائیں۔ چنانچہ کربلا کے میدان میں امام حسین اور ان کے اہل بیت پر پانی بند کر دیا گیا۔ ندی پر پہرا لگا دیا گیا تاکہ کوئی پانی نہ لا سکے۔ یہ ظلم اس وقت کیا گیا جب خیموں میں شیرخوار بچے اور خواتین بھی موجود تھیں۔ اسی دوران حر بن یزید ریاحی کے دل میں شدید بے چینی پیدا ہوئی۔ وہ جو چند دن پہلے یزیدی لشکر کی قیادت کر رہا تھا، اب امام حسین کے وقار، ان کے مقصد اور اہل بیت کی مظلومیت سے بے حد متاثر ہو چکا تھا۔ ایک دن وہ لرزتے قدموں سے امام حسین کی جانب آیا، اپنے جرم پر نادم ہوا اور عرض کیا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہی ہوں جس نے آپ کو روکا تھا مگر اب میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام حسین نے فرمایا، حر، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اگر تم نے سچے دل سے توبہ کی ہے تو ہم تمہیں قبول کرتے ہیں۔ روایت بتاتی ہے کہ حر نے اپنے بیٹے سمیت امام حسین کے قافلے میں شمولیت اختیار کی۔ جب یوم عاشوراء آیا تو حر نے سب سے پہلے میدان میں نکل کر لڑائی کی اور جام شہادت نوش کیا۔ حر وہ پہلا شہید تھا جس نے باطل سے علیحدگی اختیار کر کے حق کا ساتھ دیا اور قیامت تک کے لیے توبہ کی علامت بن گیا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں عاشورے کے دن کی، جو کہ قربانی کی انتہا کا دن تھا، جسے تاریخ انسانیت کا سب سے دردناک، پرعلم اور عبرت ناک دن کہا جاتا ہے، جو کہ 10 محرم 61 ہجری کو کربلا کے تپتے ریگزار میں طلوع ہوا۔ یہ دن امام حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں کی وہ لازوال قربانی اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے جو رہتی دنیا تک حق، صبر، قربانی اور دین کی حفاظت کی علامت بن گئی۔ 9 محرم کی رات امام حسین نے دشمن کی فوج سے ایک رات کی مہلت مانگی تاکہ وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آخری رات عبادت، تلاوت قرآن، ذکر الہی اور دعا میں گزار سکیں۔ یہ رات حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں میں روحانیت، آنسو، سجدے اور مناجات کی رات تھی۔ ہر فرد اللہ کے حضور اپنے رب سے مدد کا طلبگار اور موت سے ہم آغوش ہونے کو تیار نظر آتا تھا۔ صبح عاشورہ کا سورج کربلا کی خاک پر نئی آزمائش لے کر طلوع ہوا۔ امام حسین نے نماز فجر ادا کی، اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور ایک خطبہ دیا جس میں صبر، استقلال اور اللہ پر کامل یقین کی تلقین کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صبر کرو اے اللہ کے بندو، موت تو ایک پل ہے جو ہمیں جنت کی طرف لے جائے گا۔ دشمن ظالم ہے، ہم مظلوم ہیں، اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینا ہی ہماری کامیابی ہے۔ پھر امام حسین نے اپنا آخری خطبہ یزیدی لشکر کے سامنے دیا۔ آپ نے اونچی آواز میں فرمایا، لوگو، اگر تم مجھے نہیں پہچانتے تو جان لو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہوں۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے اپنے رسول کی اولاد کو قتل نہ کرو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ میرے نانا نے فرمایا تھا، حسین منی وانا من الحسین؟ مگر ظلم اور نفرت کی آنکھوں پر پردے پڑ چکے تھے۔ یزیدی لشکر نے اس پکار پر کان نہ دھرا۔ اب مارکہ کربلا کا آغاز ہوا۔ امام حسین نے ایک ایک کر کے اپنے جوانوں کو میدان کارزار میں روانہ کیا اور ہر ایک نے ایسی قربانی پیش کی کہ فرشتے بھی آسمان پر روئے۔ سب سے پہلے امام کے جانثار ساتھی، جن میں حضرت مسلم بن اوسجہ، حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر اصحاب شامل تھے۔
دشمن کے مقابل اترے اور جان دے کر وفاداری کی مثال قائم کی۔ اس کے بعد امام کے گھر کے جوانوں کی باری آئی۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے نوجوان بیٹے، جو چہرے اور کردار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک رکھتے تھے، میدان میں اترے۔ جب وہ لڑتے ہوئے زخمی ہو کر واپس آئے تو کہا، ابا جان پیاس نے نڈھال کر دیا، اگر ممکن ہو تو کچھ پانی۔ امام حسین نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، بیٹا صبر کرو، جلد ہی نانا کے ہاتھوں سے جنت کا جام پیو گے۔ حضرت علی اکبر نے دوبارہ حملہ کیا اور شہادت پائی۔ اس کے بعد امام کے بھتیجے حضرت قاسم بن حسن، جن کی عمر تقریباً 13 برس تھی، میدان میں اترے۔ ان کے جذبے، شجاعت اور جواں مردی نے دشمن کو ہلا کر رکھ دیا، مگر بالآخر وہ بھی شہید ہو گئے۔ امام حسین نے قاسم کی لاش کو اٹھایا اور فرمایا، اے میرے بھتیجے، تیرے جانے سے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پھر حضرت عباس، امام حسین کے وفادار بھائی، علم بردار لشکر، پانی لینے کے لیے فرات کی طرف بڑھے۔ انہوں نے دشمن کے بیچ سے پانی نکالا، مگر واپس آتے ہوئے بازو قلم کر دیے گئے۔ پانی خیموں تک نہ پہنچ سکا۔ جب عباس زمین پر گرے تو امام دوڑ کر پہنچے، بھائی کا سر اپنی گود میں لیا اور فرمایا، اب میری کمر ٹوٹ گئی اے عباس۔ بالآخر وہ وقت بھی آ پہنچا جب امام حسین تنہا رہ گئے۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت علی اصغر کو گود میں لیا اور دشمن کے سامنے فرمایا، اگر میرے جرم میں تلوار اٹھاتے ہو تو اس شیر خوار کا کیا قصور ہے، اسے تو پانی پلا دو۔ مگر جواب میں ہرملہ کے تیر نے اس 6 ماہ کے بچے کے گلے کو چیر ڈالا۔ امام حسین نے علی اصغر کے لاشے کو خیمے میں لا کر سپرد خاک کیا اور خود میدان میں اترے۔ امام حسین نے بہادری، صبر اور وقار کے ساتھ لڑتے ہوئے دشمن کو خوب للکارا۔ آپ کا جسم زخموں سے چور تھا، مگر عزم پہاڑ جیسا مضبوط۔ بالآخر آپ کو تیروں، نیزوں اور تلواروں سے گرا کر شہید کر دیا گیا۔ آپ کا سر تن سے جدا کر کے یزید کے دربار کی طرف روانہ کیا گیا۔ ناظرین، کربلا کے میدان میں امام حسین کی شہادت کے ساتھ وہ مشعل جلا دی گئی جو آج بھی باطل کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے دلوں کو روشن کرتی ہے۔ آپ کی عظیم قربانی نے امت کو یہ سبق دیا کہ حق کے لیے لڑنا، ظالم کے سامنے ڈٹ جانا اور دین کے تحفظ کے لیے جان قربان کرنا یہ اصل کامیابی ہے۔ ناظرین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کربلا کا میدان انسانیت کی تاریخ کا سب سے اندوناک اور دل دہلا دینے والا منظر پیش کر رہا تھا۔ گرم ریت، کٹے ہوئے جسم، بے گور و کفن شہدا اور خیموں میں چیخ و پکار نے قیامت صغرا کا منظر پیدا کر دیا تھا۔ امام علی مقام کا اہل بیت کے مردوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا تھا، اور اب دشمن کی نگاہیں ان پاک باز خواتین اور یتیم بچوں پر تھیں جو خیموں میں سسک رہے تھے۔ یزیدی لشکر کی سنگ دل یہاں بھی نہ رکی۔ امام حسین کی لاش مبارک کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا گیا۔ آپ کے سر مبارک کو نیزے پر بلند کر کے فاتحانہ انداز میں دکھایا گیا۔ حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت عباس اور دیگر شہداء کے اجسام کو بے حرمتی کا نشانہ بنایا گیا۔ کربلا کی سرزمین جہاں فرشتے سجدے کرتے تھے، آج وہاں اہل بیت کے جسم خاک و خون میں لت پت تھے۔ ظلم پر آسمان بھی رو دیا، سورج کی روشنی ماند پڑ گئی اور روایتوں کے مطابق بعض علاقوں میں دن میں اندھیرا چھا گیا۔ زمین کربلا پر شہداء کے خون کی تاثیر سے ایسی سرخی آئی کہ رہتی دنیا تک وہ خاک ماتمی اور مقدس کہلائی۔ روایت بتاتے ہیں کہ اس کے بعد یزیدی فوج نے خیموں میں آگ لگا دی۔ اہل بیت کی خواتین، جن میں حضرت زینب، حضرت سکینہ، حضرت ام کلثوم اور دیگر خواتین شامل تھیں، ان جلتے خیموں سے اپنے چھوٹے بچوں کو سنبھالتی ہوئی نکلیں۔ کچھ یتیم بچوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، بعض بچوں کو کوڑے مارے گئے۔ امام حسین کی چھوٹی بیٹی حضرت سکینہ اپنے باپ کو پکارتی لیکن جواب خاموش تھا۔ ناظرین، یاد رکھیں، حضرت زینب نے ان تمام ظلم و ستم کے باوجود عزم و حوصلے کی وہ مثال قائم کی جس کی نظیر نہیں ملتی۔ انہوں نے قیدیوں کو سنبھالا، بچوں کو تسلی دی اور دشمن کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئیں۔ امام زین العابدین جو شدید بیمار تھے، انہی کی رہنمائی میں قافلے کی قیادت کر رہے تھے۔ یزیدی فوج نے اہل بیت کے قافلے کو قیدی بنا کر کوفہ روانہ کیا۔ رسیوں میں جکڑے ہوئے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سر نیزوں پر بلند اور زنجیروں میں جکڑا ہوا امام زین العابدین
یہ منظر تاریخ کی سب سے بڑی ناانصافی اور جبر کی علامت بن گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کے بعد ظاہری شکست کے باوجود اصل کامیابی انہیں ہی حاصل ہوئی۔ یزید تخت پر بیٹھا تو رہا، مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلوں کے تخت پر بیٹھ گئے۔ کربلا کی قربانی نے اسلام کو نئی زندگی عطا کی اور ظالموں کو ہمیشہ کے لیے رسوا کر دیا۔ ان ظالموں کے نام تک گالی بن چکے ہیں۔ آج اگر کسی کو یزید کہہ دیں تو آپ کے ساتھ لڑائی کرنے کو تیار ہو جائے گا، آپ کا سر پھوڑ دے گا، اور یہی وہ ذلت ہے جو ان ظالموں کا مقدر بنی۔ لیکن سیدنا امام حسین اور اہل بیت کی محبت آج بھی ہر دل میں زندہ ہے۔ ہر کوئی دل میں ان مبارک ہستیوں کے لیے عقیدت اور محبت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اہل بیت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے آپ کو مختصراً یہ بتاتے ہیں کہ کربلا کے واقعات میں امت کے لیے کیا پیغام ہے۔ یاد رکھیں، کربلا کا واقعہ محض ایک تاریخی سانحہ نہیں بلکہ انسانیت، غیرت، حریت اور دین کی حفاظت کا ایسا دائمی پیغام ہے جو قیامت تک کے لیے رہنمائی کرتا رہے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات دنیا پر واضح کر دی کہ حق کے راستے پر چلتے ہوئے اگر جان بھی دینی پڑے تو وہ سودا گھاٹے کا نہیں ہوتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ظلم، جبر اور فاسق حکمران کے آگے جھکنے سے انکار کر کے امت کو سکھایا کہ باطل کے سامنے خاموش رہنا بھی جرم ہے۔ ان کا یہ فرمان کہ موت میں عزت ہے اور یزید کی بیعت میں ذلت، رہتی دنیا تک ایک نعرہ حق بن گیا۔ امام حسین نے نہ صرف اپنی جان قربان کی بلکہ اپنے اہل بیت، جواں بیٹے، بھائی، بھتیجے اور اصحاب کی قربانی دے کر یہ سبق دیا کہ دین کی بقا صرف قربانی سے ہی ممکن ہے۔ ناظرین، کربلا کا یہ سفر جو مدینہ سے شروع ہو کر مکہ، کوفہ اور پھر نینوا کے میدان تک پہنچا، تاریخ انسانیت کا روشن باب ہے جس میں ایک پاکیزہ اور مقدس قافلے نے دین کی سربلندی کے لیے ہر آزمائش کو خندہ پیشانی سے قبول کیا۔ امام حسین نے دنیا کو دکھا دیا کہ ظلم کے خلاف خاموشی اختیار کرنا خود ظلم کی تائید کے مترادف ہے۔ ان کی قربانی نے اسلام کو نئی روح دی، امت کو جگایا اور سچائی کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ آج بھی حسین کا نام مظلوموں کی امید اور باطل کے خلاف مزاحمت کی علامت بن چکا ہے۔ کربلا کا واقعہ میں سکھاتا ہے کہ حق پر ڈٹے رہو، چاہے تم تنہائی کیوں نہ رہ جاؤ، کیونکہ آخر کار کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو حق کے لیے قربانی دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔